دشمن کا تعاقب کرو۔ خالد بن ولید نے اپنی سپاہ کو حکم دیا، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہی رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ عین اسی وقت مثنیٰ بن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور خالد بن ولید کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد بن ولید سے بغل گیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مثنیٰ نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے۔ کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ یوں کہہ کے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ نے خالد بن ولید کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی، شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد بن ولید نے کہا۔ ابن ولید، مثنیٰ نے کہا، مہرا اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے، تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مثنیٰ کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد بن ولید کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے، مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا بن ابی کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ۔ خالد بن ولید نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد بن ولید نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد بن ولید نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہرا اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہیں تمہارے بھائی، خالد بن ولید نے کہا۔ چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئیں۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آہوزاری کر رہی تھیں۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد بن ولید کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے
کہ خالد بن ولید نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد بن ولید کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد بن ولید نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا ساتھ تن سے کاٹ ڈالا تھا۔ خالد بن ولید نے اعلان کیا تھا کہ بدوی گیش مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابو بکر صدیق کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد بن ولید کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم کے انتظار میں حیرہ میں رکے رہے۔ اس وقت ایاز دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد بن ولید نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا مارکا لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد بن ولید نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد بن ولید کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد بن ولید نے امیر المومنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد بن ولید نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں، وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر ایاز بن غنم نے خالد بن ولید کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی محدود صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب ایاز کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی، ایاز کی صورتحال دیکھی۔ میں نے حالت کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے، ایاز بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا۔ معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کے بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد بن ولید تمہاری مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں حشامت، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ خالد بن ولید نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال محدود ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کے بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر اور اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم از کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شہراؤں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد بن ولید بھی اس مارکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فطرہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المؤمنین نے عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر ایاز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی، پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا، عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری حالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی، کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا می برستا رہا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر بھی حلے بولے، مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے تھے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکیں اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ ایاز نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان حاصل ہو چکا تھا، زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد بن ولید عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے عمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ خالد بن ولید کے پاس ایاز بن غنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل دیتی ہے۔ شکست؟ خالد بن ولید نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد الملک مجھے بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد بن ولید نے ایاز بن غنم کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں، ذرا صبر کرو، گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد بن ولید نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومت الجندل پہنچے اور ایاز کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار ویم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمی
خالد بن ولید نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ ویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر، خالد بن ولید نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ ویم نے کہا، عین التمر کو اللہ کی امانت میں سمجھ۔ خالد بن ولید کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے، لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد بن ولید نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ خالد بن ولید نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی رستے میں تھے کہ جب عقیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بحرا اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن عبد الملک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد بن ولید کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد بن ولید نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر بن عبد الملک تھا اور دوسرے کا جودی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد بن ولید ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد بن ولید دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد الملک پہلے ہی خالد بن ولید کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد بن ولید تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد بن ولید سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں، خالد بن ولید سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیسی طاقت ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ خالد بن ولید کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور خواہ کمزور، وہ خالد بن ولید کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد بن ولید سے شکستیں کھائی تھیں، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، عقیدر نے کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست نہیں تسلیم کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا۔ پھر تم میرے بغیر لڑو گے، عقیدر نے کہا، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کرواؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ خالد بن ولید کا سالار عاصم بن عمرو قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔
سالار عاصم ان تک پہنچے۔ میں دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد الملک ہوں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ عاصم نے کہا، مجھے خالد کے پاس لے چلو۔ عقیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نہیں لڑوں گا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک۔ خالد بن ولید نے اپنے خیمے میں اس کی بات کو سن کر کہا، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں کے ساتھ جا ملا۔ عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا، عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی، تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ خالد بن ولید نے کہا، مگر تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے مذہب کا دشمن تھا، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ خالد بن ولید نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی خالد بن ولید نے ایاز کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد بن ولید نے اپنی تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے، انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد بن ولید نے ان نوجوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد بن ولید نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابل رکھے اور ریاض کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دوسرے سرداروں ابن حدرجان اور علیہم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلووں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی زیادہ ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا، تو دشمن نے ایاز کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد بن ولید کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی، ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گھونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازوں کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا۔